نحمده ونصلی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہیں؟ ہم نے سوال آپ سامعین کے سامنے پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، اس تعلق سے بے شمار دلائل موجود ہیں قرآن سے اور احادیث سے اور اقوال ائمہ سے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام قبر میں دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں کھاتے پیتے جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ وعدہ الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لہذا شہیدوں کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔ اور رہی بات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ وہ ان کا تعلق ابھی بھی دنیا سے ہے اور دنیا ہی کی طرح سے قبر میں زندہ ہیں، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی بیویاں کسی اور سے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خدا تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است با حقیقت حیات دنیاوی، یعنی خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کے تحت ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں لا فرق لهم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دنیاوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ملا علی قاری مرقات میں دوسری جگہ فرماتے ہیں ان الانبیاء فی قبورہم احیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشاعت اللمعات میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ان کی زندگی سب مانتے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیا کی طرح زندگی قبر میں ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا اور نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ حضرت شیخ حسن بن عمار شرب العالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور الازاح میں فرماتے ہیں، نور الازاح شرح مراق الفلاح میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ارباب تحقیق علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، تمام لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اور نسیم الریاض شرح شفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم حیاتا حقیقتا، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
اسی طرح سے ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حی یرزق یستمید منہ المدد المطلق، یعنی بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ محترم سامعین، ان دلائل سے اور اقوال ائمہ سے بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارے اسلاف نے ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے وصال کے بعد بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔